وبه نستعين وهو خير معين. قیلہ سے دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ مسئلے تک پہنچ جائیں، بلکہ والثانی سے پڑھتے ہیں. والثانی ان تجیء للحال. پہلا یہ تھا کہ اذا کبھی ماضی کے معنی میں آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اذا جو ہے حال کے معنی میں آتا ہے، حال کے زمانے کے لیے آتا ہے. وذالک بعد القسم، قسم کے بعد اذا حال کے لیے بھی کبھی کبھی آتا ہے، جبکہ اصل وضع ہوا استقبال کے لیے. واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. تو واللیل متعلق اقسمو ہے، اقسمو کے ساتھ اذا آ جائے، اذا جو متعلق ہو جائے، یعنی جب میں اللہ قسم کھا رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں رات کی کہ جب وہ چھا جائے، تو جب چھا جائے تو جس وقت بول رہا ہے اسی وقت چھا رہی ہے، تو زمان حال کے لیے ہو گیا ہے. والنجم اذا ہوا، جب ستارہ طلوع کر جائے مثلا، تو ستارے کی قسم میں کھاتا ہوں کہ جب وہ طلوع کر جائے. تو اذا جو ہے یہاں پر کیا ہے، زمان حال کے معنی میں، کیونکہ تکلم کا زمانہ وہی ستارے کے طلوع کرنے کا زمانہ ہے. وقیل لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم. اس کو جو ہے ہم خارج میں کچھ بیان کریں گے، اس کو خوب غور سے سنیں گے تو مطلب حل ہوگا، ورنہ بڑا مشکل اور پیچیدہ مطلب ہے. یعنی اذا کو ہم مستقبل کے لیے قرار دیں بالفرض، بالفرض ہم جو ہے مستقبل کے لیے قرار دیتے ہیں. اور واللیل متعلق اقسمو ہے، قسم کے متعلق ہے، اور قسم جو ہے انشاء کے لیے آتا ہے، اور انشاء میں کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی بھی زمانہ نہیں ہے اس لیے کہ زمانہ ہے تو بولتے وقت جو چیز ایجاد کرے وہ ہے بس. انکحتو کا تو ابھی اس وقت میں نکاح کو ایجاد کر رہا ہوں، وہ زمانہ کیا ہے، حال کی طرف پلٹ جاتا ہے. اور انکحتو کہوں اس وقت اذا مستقبل لے لوں تو ایک ہی آن میں حال و استقبال دونوں جمع ہونا لازم آتا ہے، اور یہ محال ہے کہ ایک ہی جزء زمان حال بھی ہو استقبال بھی ہو. یہ ایک نقطہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی ذہن لڑانے کی ضرورت ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ بیان. آئیے اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک تمہید باندھ دیتا ہوں، اس تمہید پر خوب غور کریں. تمہید یہ ہے کہ فعل حدث اور زمان پر دلالت کرتا ہے. اسم صرف ایک ذات پر دلالت کرتا ہے، حدث پر دلالت کرتا ہے، اس میں زمان نہیں ہے. تو فعل یا زمان ماضی کے ساتھ ہوگا یا زمان حال و استقبال کے ساتھ ہوگا. تو فعل کی ذات میں زمانہ داخل ہے، لیکن اسم کی ذات میں زمانہ داخل نہیں ہے. لیکن تخلیق فلک سے پہلے، تخلیق فلک سے پہلے فلک کی گردش سے زمانہ بنتا ہے.
فلک کی گردش سے زمانہ بنتا ہے نا، تو فلک تو پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے اس وقت قسم کھائی ہوئی ہے، تو کوئی زمانہ تھا ہی نہیں اس وقت، اب کیا کریں گے؟ تو کوئی قسم تو کوئی زمانہ ہی نہیں تھا، جب اللہ نے انشاء کیا اس وقت تو کوئی زمانہ ہی نہیں تھا، تو اب زمانہ حال کیوں کہہ رہے اس کو؟ نقطہ بتائیے کیا کہہ رہے، دقت ہے یعنی دقت؟ ہاں جو لیل وجود میں آئی وہ تو پورے سسٹم بننے کے بعد ہی ہوئی ہے، تو اس کے بننے سے پہلے تو قسم نہیں کھا سکتا، نہ اس کے بننے ختم اللہ تو قسم کھا سکتا ہے نا، اللہ تو بنانے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بننے والا ہے، مثلا تو کھا سکتا ہے، کیوں نہیں کھا سکتا؟ فلک بننے سے پہلے ہی اللہ قسم کھا سکتا ہے، کیوں نہیں کھا سکتا؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ فلک بننے والا ہے ابھی، ہے کہ نہیں؟ تو قسم انشاء ہے، اور انشاء کے زمانے میں تو کوئی زمانہ تھا ہی نہیں، فلک کی گردش ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی قسم کو قدیم مانا ہے، جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا، فلک بھی نہیں تھا، زمان بھی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تھا اور اللہ کا کلام تھا۔ نقطہ متوجہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پھر اس میں تینوں ہی ہیں، اس میں تو ہر زمانہ ہے، ابھی ہر زمانہ بتا رہے ہیں، آگے چلیں گے، ابھی تو تھوڑا سا ایک مقدمہ سازی کی ہے ابھی تو۔ لیکن آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، انشاء ہے، اور اللہ قسم کھائے تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے کچھ اشاعرہ اور احمد ابن حنبل کے نزدیک قدیم ہے، جس طرح اللہ قدیم ہے اس طرح ان کا کلام بھی قدیم ہے، قسم کھانا بھی قدیم ہے۔ وہ قدیم کے زمانے میں تو کوئی فلک بنا ہی نہیں تھا، تو زمان کہاں ہے وہاں پر؟ زمان تو ہے ہی نہیں ہے نا، نقطہ متوجہ کیا؟ قدیم کے زمانے تو کوئی تھا ہی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ فارسی میں جو ہم ریڈیو تہران سے سنتے تھے، یکی بود یکی نابود غیر از خدا ہیچ چیز نابود، سمجھا ہے کیا کہ ایک تھا، ایک کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور خدا کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو اس کا اندر زمان بھی نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں قدیم۔ قدیم اسے کہتے ہیں قدیم، یعنی کیا؟ قدیم مسبوق بے حادث نہ ہو، یعنی اس کے اندر بعد میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوا، بعد میں جو چیز پیدا ہوتی وہ حادث ہوا کرتا ہے، قدیم میں تو جو ہے نہیں ہے نہیں ہے، اس کے اندر قدیم میں کوئی بعد میں کوئی چیز تھوڑی پیدا ہوتی ہے، قدیم۔ اللہ کا کلام قدیم ہے، تو اس کا مطلب زمانہ نہیں ہے، اس وقت زمانہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت فلک پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو زمانہ کہاں ہوگا؟ تو پہلا اشکال یہ ہے کہ جو قسم کے انشاء کی جہت سے ہے، دوسرا اشکال جو ہے وہ اقسموں کے کلام خدا کی جہت سے ہے، تو الگ الگ مطلب ہے۔ پہلے انشاء کی جہت سے اشکال وارد کیا تھا اقسموں میں، اور دوسرا جو ہے کہ کلام خدا کی جہت سے جو قدیم ہے اس کی جہت سے اشکال وارد کیا ہے۔ تو دو الگ الگ جہت کی بات ہے۔
پہلے یہ تھا کہ انشاء وہ ہوتا ہے کہ جب کلام کیا جاتا اسی وقت چیز ایجاد ہوتی ہے، اس لیے کہ جس وہ بول رہے وہ ایجاد ہو رہی، اس لیے زمانہ حال سے تعبیر کرتے ہیں. انکہ تو کا زوجیت ایجاد ہوئی تو اس کے لحاظ سے جو ہے زمانہ حال کہتے ہیں. اور زمانہ حال اور استقبال جو اذا کے اندر ہے وہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے اذا کا معنی مستقبل نہیں ہو سکتا، وہ بھی حال ہی کرنا پڑے گا. یہ پہلا مسئلہ یہ تھا. اب دوسرا مسئلہ کچھ اور ہے، قدیم والا جو اقسموں میں اب قدیم کی جہت سے دیکھیں گے. نقطہ متوجہ ہو رہے. اور اقسموں میں انشاء ہے، خبر نہیں دے رہا ہے کہ میں آئندہ زمانے میں قسم کھاؤں گا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، انشاء کہہ رہا ہے کہ میں ابھی رات کی قسم کھاتا ہوں جب ڈھل گئی ہے وہ. یعنی قسم لفظ سے قسم ایجاد ہو رہی ہے، انشاء کا معنی ہے. دیکھا آپ نے. اب جب قسم انشاء کے معنی کے لحاظ سے لیں تو زمانہ حال بنتا ہے، اور اذا اگر ہم اس کو اس کا اصلی معنی استقبال کے لیے لے لیں تو لازم آئے گا کہ ایک ہی جزء زمان میں حال اور استقبال دونوں جمع ہو جائے. اور یہ محال ہے کہ جزء زمان ایک ہی ہو، اس کے اندر حال اور استقبال دونوں جمع ہو. اس لیے یہ اشکال وارد ہوتا ہے. قدیم کے جہت سے اب دیکھیں، قسم خدا اگر قدیم ہو جائے تو یہ زمان حال جو اذا کا ہے اس کے ساتھ زمان اذا اور قدیم دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ حادث ہے وہ قدیم ہے، حادث و قدیم بھی جمع نہیں ہو سکتا ہے. دو جہت بتائی آپ کے سامنے، حال استقبال اور قدیم اور حادث، یہ بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ دوسرا اشکال وارد ہو گیا ہے. ہاں آئیے اب تیسرے اشکال کی طرف چلتے ہیں. تیسرا اشکال یہ ہے کہ کوئی آ کے کہے واللیل کا مطلب یوں کہیں گے، لیلے کا مطلب کیا ہے؟ اقسم واللیل قائناً اذا یغشا. قائناً کو درمیان میں رکھ کے، قائناً کون، یعنی میں قسم کھاتا ہوں رات کی در حالتی کہ یہ رات جب چھا جانے والی ہو. در حالتی قائناً حال ہے، قائناً حال لے لیں. رات کے لیے حال ہے، واللیل کے لیل کے لیے حال ہے. رات در حالتی کے چھا جانے والی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو قائناً بھی تو حال ہے، حال اس میں بھی آ گیا اور اذا آ گیا مستقبل کے لیے. حال و استقبال جو ہے دونوں جمع ہو گئے، اور ایک ہی زمانے کے اندر حال استقبال جمع نہیں ہو سکتا. یہ تیسرا اشکال وارد کیا قائناً پر. ہاں قائناً پر اشکال وارد کیا ہے. اب اس پر جو ہے بہت غور کیجئے گا کہ قائناً حال ہے، لیکن حال ہونا لیل کے لیے زمان حال نہیں ہے. کیا آپ اشکال کر رہے ہیں؟ یہ اشتباہ کر رہے ہیں. تو لفظ حال سے اشتباہ کرتے زمان حال سے، جبکہ زمان حال تھوڑی، یہ تو جو ہے وہ ذوالحال کے مقابلے میں حال ہے، نہ زمان حال ہے. یہ اشکال جو ہے غلط ہے. کہتے یہ اشکال جو ہے غلط اشکال کر دیا ہے، یہ اشکال صحیح نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ قائناً حالت کی وجہ سے حال ہے، زمانے کی وجہ سے حالت ہے. اس میں حال انہوں نے لفظ سے دھوکہ کھایا، لفظ حال اور استقبال اذا کا.
دونوں ملا کر کے کہا ہے کہ ایک ہی زمانے میں حال استقبال زمانے، جبکہ یہ حال سے مراد زمانہ حال نہیں ہے، وہ ذوالحال کے مقابلے میں حال ہے یہ، کیفیت ہے. ہاں کیفیت کے معنی میں ہے. یہ دیکھیں اشتباہ کر دیا انہوں نے اشکال کرنے میں. یہ جو ایک دفعہ آیا سمدیہ میں بھی یہ اشکال آیا تھا، لیکن وہ ماضی و حال کی نسبت سے تھا، یہ حال استقبال کی نسبت سے، یعنی وہاں پر دوسرا اشکال تھا. وہاں پر اشکال اسی طریقے کا تھا، اس اشتباہ یہی تھا. لفظ مشترک حال زمان حال کے درمیان اور کیفیت کے درمیان، انہوں نے کیفیت کو ملا دیا زمان سے، یعنی اور اس کے نتیجے اشکال کیا، اور اشکال ہی غلط ہے یہ تو. جب نتیجہ نکال رہے، جب حال و استقبال ان تین اشکالات کے نتیجے میں جمع نہیں ہو سکتا تو مجبور ہے کہ اذا کو زمان حال کے معنی میں لیں گے تاکہ وہ واللیل کی قسم کے ساتھ ایک جیسا ہو جائے اور ایک زمانہ بن جائے اور اشکال سے خالی ہو جائے. بس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اذا یہاں پر حال کے معنی میں نہ استقبال کے معنی میں آیا ہے. یہ جو ہے پلٹ کر کے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں. پھر تو انہیں قدیم والے اعتراض کی بات ہے، اگر حال بھی لیں تب بھی حال حادث ہے، وہ قدیم تو قدیم ہے. وہ تو صحیح ہے، لیکن جو ہے آپ کو اتنا زیادہ ہمیں بتانا نہیں چاہیے تھا اصل میں. آپ کو زیادہ بتا دیا ہم نے کچھ تھوڑا سا، ہم نے آپ کو بہت گہرائی میں بتا دیا اصل میں. وہ اصل میں انشاء والا اشکال تھا، اصل میں اس کے اصل اشکال انشاء والا تھا. اصل میں انشاء اور اذا دونوں زمان حال کے لیے مسئلہ. وہ تو مسئلہ جو ہے اس سے حل ہو گیا، لیکن وہ قدیم والا مسئلہ، قدیم والا ہم نے کچھ زیادہ ہی آپ کو بتا دیا. اس کو جو ہے ابھی تھوڑا روکے ہیں، تھوڑا ہم اس کو جو ہے بتاتے ہیں کہ وہ کیا چکر تھا اس کے اندر. دیکھیں زمان استقبال ایک چیز جو خالی از زمانہ ہے اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ منافات نہیں رکھتا، کسی زمانے سے منافات نہیں رکھتا، اس لیے کیا حرج ہے. زمان استقبال یا حال، زمانہ حال ہو، زمانہ استقبال ہو، زمانہ ماضی ہو، کسی جو خالی زمان ہے اس سے کسی کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے. سمجھتے کیا کہہ رہے، وہ مشترک ہے نا، سب کے درمیان مشترک ہے. ہاں لیکن ابھی حل نہیں ہوا، ہم ایسے ہی خالی آپ کو ٹرکانے کے لیے جواب دے رہے ہیں. یہ ٹرکانے والا جواب ہے، حقیقی جواب نہیں ہے صاحب. اب یہ اس تک آپ کو ذہن نہیں جائے گا ہم جو بیان کریں گے نا. اچھا تو صحیح مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اقسمو انشائی پر اذا کو معلق نہ کیا جائے، تاکہ قدیم جو نہ زمان حال ہے نہ غیر زمان حال ہے، بلکہ وہ زمان سابق میں قسم اللہ نے کھائی ہے، اور اس طرح قسم کھانے کے بعد اذا کو کائنن کے ساتھ متعلق کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا اس کو کہتے ہیں حال مقدرہ. حال مقدرہ اس کو پہلے سمجھ لیں تو جواب ایک واضح ہو جائے گا. حال مقدرہ ہے کیا، یہ اس میں سمجھنے میں بھی گزر گیا. حال مقدرہ مثال کو سمجھیں مشکل مثال ہے، لیکن وہ مثال وہاں بھی گزر چکی ہے. مررت برجل معه صقر صاعدا به غدا. میں ایک ایسے مرد کے قریب سے گزرا کہ جس کے ساتھ شقرہ تھا، یعنی شقرہ جو پرندہ ہوا کرتا ہے، بلکہ درندہ ہوا کرتا ہے، پرندوں میں درندہ ہے. صاعدا به غدا، جس شقرے کے ذریعے سے شکاری آئندہ کل شکار کرنے والا تھا.
صاعدن کل کی نسبت سے، اور یہاں پر مررت برجلین گزرنا میرا آج ہے اور شکار کل ہے. میں آج جو ہے کہ مرد کے قریب گزرنا آج ہے، لیکن شکار جو ہے وہ کل ہے. جبکہ حال کی شرائط میں ایک شرط یہ کہ وہ تکلم کے زمانے کے ساتھ مطابق ہونا چاہیے. متکلم جو بول رہا ہے مرر تو اس کے ساتھ مطابق ہونا چاہیے. یہاں پر تو مطابقت نہیں ہے، بول آ رہا ہوں شکار کل ہے، یعنی تو یہ مطابقت نہیں، یہ تو حال غلط ہو گیا. تو کہتے ہیں اس کے اندر حال مقدرہ ہے. حال مقدرہ ہے یعنی کیا؟ اس میں صاعدن کا معنی کچھ اور کریں گے، کہیں گے قاصدن بہی صیدا، قصد کرنے والا تھا وہ مرد جو شکار کرنے والا ہے، جو آیا، جو جس مرد سے گزرا وہ اسی وقت قصد کرنے والا تھا شکار کا. تو قصد کرنے کا زمانہ بھی وہی ہے، شکار کے قصد کرنے کا، جو گزرنے کا زمانہ ہے. تو یہ دونوں زمانے ایک ہو گئے نا، بس حال صحیح ہو گیا. اس کے اندر حال مقدر صاعدن نے کیا ہے؟ قاصدن بالصید. بالکل اسی طریقے سے ہمارا اقسموں میں ہے. اقسموں، اللہ قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں رات کی. تو اب کائنن کے ساتھ اذا کو متعلق کریں گے تو در حالت کی رات کی قسم جب اللہ کھا رہا ہے تو قسم کھاتے وقت تو کوئی زمانہ نہیں ہے، انشاء ہے، قدیم ہے. اور اذا کا زمانہ مستقبل کا زمانہ ہے، دونوں میں کیسے مطابقت ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں کائنن کا معنی اب بدل دیں، توجیہ کریں. کیا؟ قاصدن بہل کون اذا یخشا. اللہ جب قسم کھا رہا تھا اسی وقت ارادہ رکھتا تھا کہ جب رات چھا جائے گی. تو قائنن بمعنی کیا؟ مریدن. تو یہ جو ہے خود بخود زمانے ایک ہو گئے، یعنی قسم کھانے کا زمانہ اور ارادہ اللہ کا کرنا دونوں برابر ہے. حال جو ہے اپنے بولنے کے زمانے کے ساتھ مطابق ہے، اور دونوں میں کوئی حرج نہیں. دیکھا آپ نے کس طرح؟ تو اس کو کہیں گے کہ حال مقدرہ کے ذریعے سے توجیہ کرنا پڑے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دقیق تھا بہت، ہاں آسان نہیں تھا، یہ بہت مشکل درس تھا نا. وبہ نستعین وہو خیر معین. والثانی ان تجیء للحال، دوسرا مطلب یہ کہ اذا کبھی کبھی حال کے لیے آتا ہے. وذالک بعد القسم ہے، اور حال کے لیے اس وقت آئے گا اذا جب قسم کے بعد آئے. نہ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب رات چھا جاتی ہے، اور اللہ کا بولنا بھی اسی وقت ہے کہ جب چھا رہی ہے. والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم کہ جب ستارہ طلوع کر جاتا ہے. قیل لأنها لو كانت للاستقبال، قیلہ نے کہا کہ حال کے لیے ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اذا استقبال کے لیے ہوتا لم تکن ظرفا لفعل القسم، تو یہ اذا ظرفیہ نہیں بن سکتا فعل قسم کے لیے، اقسموں کے لیے، کیونکہ اقسموں حال کے لیے اور اذا جو استقبال کے لیے ایک ہی زمان جز. وہ حال کے لیے بھی استقبال کے لیے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. لأنہ انشاء، کیونکہ قسم جو ہے فعل قسم جو انشاء ہے، فعل قسم جو انشاء ہے، اقسم انشاء ہے. نہیں لا اخبار عن قسم یاتی، نہ کہ اقسموں سے اللہ خبر دے رہا ہے کہ وہ قسم جو آئندہ آنے والی ہے. اخبار ہے، اس قسم نہیں ہے، خود قسم ہے وہ. لا اخبار عن قسم یاتی، نہ وہ خبر دینا کہ قسم جو آنے والی ہے. لأن قسم اللہ تعالی سبحانہ قدیم، وہ اللہ کی قسم جو ہے قدیم ہوا کرتی. جس طرح اللہ قدیم ہے اس طرح اللہ کی قسم بھی قدیم ہے. ایک نظریے کے مطابق، ہمارے نزدیک نہیں. اس کو کل بیان کیا تھا کہ وہ
وہ تو کہتے ہیں قرآن کا کاغذ بھی قدیم ہے، قرآن کی جلد بھی قدیم ہے، بیکار باتیں ہیں وہ تو ابھی ہم نے بنایا ہے نہیں. اس لیے جو ہے یہ نظریہ ان کا ہے نا، احمد بن حنبل اور عشاعرہ کا نظریہ ہے نا. قسم اللہ قدیم، اللہ کی قسم قدیم ہے، اس میں کوئی ابھی فلک پیدا ہی نہیں ہوا تھا، زمانہ پہلے گزشتہ زمانہ ہے. اس لیے اگر ہم اس کو انشاء بھی مانیں تو انشاء کے اندر زمانہ حال ہے اور اذا کے اندر زمانہ استقبال ہے. ایک ہی چیز حال و استقبال دونوں نہیں رکھ سکتی. یہ اشکال کی طرف اشارہ ہے. قسم اللہ قدیم اشارہ انشاء کی طرف اصل میں ہے. ولا لکون محذوف ہوا حال من اللیل والنجم، اور نہ کائن، کون یعنی کائن، کائنن جو ہے اس کے لیے بھی اذا متعلق نہیں ہو سکتا ہے. کون جو محذوف ہے، کائنن جو محذوف ہے، هو الحال، وہ ہوا حالون، کائنن جو حال بھی ہے، کون جو حال ہے، من اللیل والنجم، لیل و نجم سے حال ہے، اس کے ساتھ بھی اذا متعلق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأن الحال، کیونکہ یہ کائنن جو حال ہے، والاستقبال جو اذا کے اندر معنی استقبال ہے، متنافیان، دو متنافی چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی کہ ایک ہی زمانے کے اندر حال اور استقبال دونوں ہو جائیں. وَإِذَا بَطَلَ هَذَا الْوَجْهَانِ، اور جب دونوں وجہ باطل ہے کہ حال و استقبال جمع نہیں ہو سکتے، نہ پہلی وجہ میں کہ ہم اذا کو متعلق اقسم قرار دیں اور نہ دوسری وجہ میں کہ اذا کو متعلق کائنن قرار دیں. دونوں وجہ جو باطل ہے کیونکہ حال استقبال جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو تعین انہ ظرف لأحدہما علی ان المراد به الحال، تو تعین ہو گیا کہ اذا جو ہے ظرف کے لیے آئے گا، دو میں سے کسی ایک کے لیے، یا احدہم کائنن کے لیے یا اقسموں کے لیے، علی ان المراد به الحال، اس لیے کہ اذا سے مراد حال کا زمانہ لیا جائے گا. والصحیح انہ لا یصح التعلیق باقسم الانشائی، صحیح ہے کہ تحقیق شانی کہ صحیح نہیں ہے کہ اذا کو معلق کرے اقسم انشائی کے ساتھ. کیوں؟ لأن القدیم لا زمانہ لہو، کیونکہ قدیم جو ہے قدیم جو اقسم ہے وہ اس کے لیے تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. لا حال ولا غیرہ، نہ حال کا زمانہ ہے نہ غیر حال کا زمانہ ہے. بل ہوا سابق علی الزمانہ، بلکہ انشاء قدیم یہ تو زمانہ بننے سے پہلے تھا. وہ وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ التَّعْلِيقَ بِكَائِنٍ، اور کوئی معنی نہیں کہ اذا کو معلق کرے کائنن کے ساتھ، مع بقاء اذا علی الاستقبال، جبکہ اذا کو ہم استقبال کے معنی میں باقی رکھیں تو کائنن کے ساتھ متعلق کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں پر کائنن کو حال مقدرہ لیں گے، جس طرح سائدن کو حال مقدر، کائنن معنی کیا؟ کائنن معنی مریدن بہ الکون. ہاں یوں دلیل صحت مجیء الحال المقدرۃ باتفاق، کیونکہ اس دلیل کی وجہ سے کہ حال مقدرہ آنا صحیح ہے، تمام علماء کا اتفاق اس پر. کما کا مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، میں گزرا ایک ایسے مرد سے کہ جس کے ساتھ ایک صقرہ تھا، ایک شکرہ تھا، صائدا به غدا، جس کے ذریعے سے وہ آئندہ کل شکار کرنے والا تھا. ای مقدر الصید به غدا، یعنی تقدیر میں رکھا تھا، قصد کیا ہوا تھا شکار کو اسی شکرے کے ذریعے. کل ہم نے اس صائدن کی جگہ قاصدن رکھا، انہوں نے مقدرن رکھا ہے، یعنی تقدیر میں رکھنے والا تھا شکار کو اسی شکرے کے ذریعے کل آئندہ. کذا یقدرون، اس طرح علماء تقدیر میں لیا کرتے ہیں. اوضح منہ، اور اس مثال سے بھی واضح تر، ان یقال یوں کہا جائے مریدن بہ الصید غدا، یہ آسان ہے کہ اس شکرے کے ذریعے شکار کا قصد کل کے آئندہ کرنے والا تھا مرید. کما فسر قسم نہیں، فسر قمتم فی اذا قمتم الی الصلاۃ، اس تفسیر کیا گیا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ گے نماز کی طرف. تو نماز قیام کرنا الگ ہے
اور نماز پڑھنا الگ ہے، اس لیے کہ تم کھڑے ہوگے. تو یہاں پر بھی معنی کیا ہے؟ اذا اردتم القیام للصلاۃ. قمتم معنی کیا ہے؟ اردتم ہے یہاں پر. ای پہ اردتم، قمتم اردتم کے ذریعے سے تفسیر کیا گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. شکر یہ صحیح.